الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. تھوڑی ایکو کو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد اذہاننا سید رونق زماننا سید رونق زماننا سید رونق زماننا ومکاننا سید ایماننا سید رونق جدراننا علی محمد. حمداً بمحمد حامداً بمحمد حميداً بمحمد حموداً بمحمد أحمداً قبل محمد. اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد أعلانا محمد وأولانا محمد أجلانا
أبدانا محمد أهلانا محمد وأولانا محمد وأعلانا محمد اللهم صل على محمد أتم محمد وأعظم محمد أصل نسل وصل جسل محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد جازود محمد منزود محمد اللهم صل على محمد حبوت محمد کلبوت محمد صل على جازود محمد صل على منزود محمد صل على عزبوت محمد وثبوت محمد اللهم صل على محمد أتم محمد وجسم محمد قسم محمد وقسم محمد عدل محمد ونظر محمد روضة قبر محمد اللهم صل على محمد سفر محمد وحضر محمد ونظر محمد عشاء فجر محمد ظهر عصر محمد روضة قبر محمد عشاء فجر محمد اللهم صل على محمد ملاقت محمد نزاکت محمد سخاوت محمد دیانت محمد امانت محمد ولایت محمد ذہانت محمد شجاعت محمد اللهم صل على محمد دقت و محنت مشقت و ملت و سنت محمد اللهم صل على محمد انفان محمد عنفوان محمد ازمان محمد اعلان محمد اتقان محمد اللهم صل على محمد بطن محمد ووطن محمد اللهم صل على محمد بدن محمد وعمل محمد صل على محمد عین اذنین محمد حسن حسین محمد اصول محمد فاطمہ بطول محمد صلی علی محمد عزیق محمد ابو بکر صدیق محمد ایاب حساب نیاب اتاب حساب صحاب محمد صلی علی عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی محمد عنوان محمد عنفوان محمد اعلان محمد ولسان محمد بنان محمد قرآن محمد ایمان محمد اعتقان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد مسیح محمد نسیح محمد عصیح محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد نعمت محمد نظامت محمد ادامت محمد علامت محمد ولایت محمد ہدایت محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد
جمال محمد کمال محمد اجصال محمد اتصال محمد انتقال محمد ووصال محمد اجصال محمد اجلال محمد وجمال محمد وکمال محمد مقال محمد صلی علی محمد فصال محمد اللہم صلی علی محمد ابصال محمد افتخار محمد انتظار محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سبحان اللہ. محترم مکرم واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں، بالخصوص برادر محترم حضرت مولانا زاہد بخاری صاحب زیدہ وقارکم و زیدہ حیاتکم. دل بڑا کرتا ہے عربی خطبہ تھوڑا لمبا ہو، لیکن جب سامنے سے ذوق نظر نہیں آتا تو پھر پڑھنے کو دل نہیں کرتا. میرے بھائی مولانا زاہد بخاری صاحب بڑے گلے شکوہ کرتے رہتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، آپ ٹائم تھوڑا لگاتے ہیں. 2 گھنٹے لاؤ 3 لاؤ. میں کہا بخاری صاحب تسی اپنی عادت ہی چینج کرو، بیان ہفتے والے دن رکھیا کرو. ایک جمعہ پڑھانا، پھر 4 گھنٹے گاڑی چلا کے آنا، پھر اسی دن دوسری تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. یہ گلشن جو انہوں نے اپنے والد محترم کے سال ثواب کے لیے اور اہل علاقہ کے ذوق و شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آباد و شاد رکھے. ہمارا مل بیٹھنا کسی مسلک کی وجہ سے نہیں ہے، مسلک پرستی سے آزاد ہو کر صرف پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تبلیغ، آپ کی وہ محنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں، آپ کا قرآن بیان کرنا، آپ کے اصحاب کا اتباع رسول میں کمال کر جانا. یہ تذکرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت کے، قرآن کے نزول کے چشمدید گواہ صحابہ ہیں. بے شک. بولو بے شک. سارے بولو بے شک. بولنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تائید ہوتی ہے. دیکھو نا لمبڑدار دی گل چ ہاں چ ہاں ملائیے تے آندا اینو نیڑے کر یار، تھوڑا نیڑے آ تے چاہ پوچھو اینو، پانی پوچھو اینو، کیوں؟ وہ آندا میری ہاں چ ہاں پیا ملاندا ہے. تے اللہ دے قرآن دی ہاں چ ہاں مل جائے. سبحان اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، اے جے گواہی دے دے یا اللہ اے میری ہاں چ ہاں ملاندا رہا ہے، اے دا دے بیڑا پار کر. اور قرآن کی نہ میں نہ مل جائے، ہاں میں ہاں مل جائے، تو یہ سودا، یہ بولنا خدا کی قسم فائدے سے خالی نہیں. بے شک. ایک شکوہ مجھے بھی آپ سے ہے،
جہاں پیار ہوتا ہے وہاں شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک مسئلہ 2 مرتبہ سمجھایا تھا آپ کو، اور میں نے کہا تھا دنیا کے کسی مکتبہ فکر کے کسی مولوی سے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے چیلنج کر رہا ہوں، پوچھو۔ میں منت بھی کی تھی، دست بستہ گزارش بھی کی تھی، وہ مسیتاں چوں پلاسٹک دیاں ٹوپیاں کٹ چھڑو، نہ ایدہ ثواب نہ ایدہ اجر نہ ایدہ کوئی رکھن دا ثواب نہ سر تے پان دا ثواب، عجیب چس ہے۔ اسی سمجھنے ہیں یہ آجزی کوئی نہیں، عجیب جے لگنے ہیں پا گئے، معیوب لگتا بندہ۔ اتارو ان کو، اتار دو۔ ہاں، اللہ کے گھر میں جب بات آ جائے نا مسئلے کی، اس میں کوئی شرم نہیں۔ ہم آتے کیوں ہیں؟ سیکھنے کے لیے تو آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا۔ تو جب کوئی مسئلہ سامنے آئے بھی ٹھیک ہے میں نے سیکھ لیا ہے، اے ٹوپی او ٹوپی نہیں جیڑی سیر دا وقار تے عزت ودائے، اے او نہیں، اے دے پان نال نماز دا ثواب ود جائے گا، ایک نیکی نہیں جے ود دی۔ الٹا اے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہیں جو بھی بیستی ہونے والی گل ہے، ثواب کوئی نہیں۔ ہاں، ٹوپی پگڑی سر کی عزت ہے، اپنی خریدو، سر پہ رکھو، یہ بزرگوں نے رکھی ہے، انہوں نے رکھی ہے، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں، اس کی قدر ہے۔ اس کو دھونا محبت سے نہیں، 24 گھنٹے سر پہ رکھ سکتے، جیب میں رکھ لو، نماز کے ٹائم نکالو، پہنو، نماز پڑھ کے نکلو، پھر اس کو تہ لگاؤ، پھر اپنی پاکٹ میں رکھو۔ ادروائز جے کوئی خرید کے مسیتے پہ رکھدا یار دے کو درجن ٹوپیاں 60 روپے لا لا کہ نہیں جی 75 ہی لینے، نہیں 55 لا لا، کوئی فائدہ نہیں سو۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ آتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ ازیا نے میں نہیں کرنا، تو اے کوئی بہادری نہیں، یہ دا سمپل جہا فارمولا ہے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی۔ بہادری نہیں کہ میں نہیں منتا، تو نہ مان، بہادری نہیں، سمجھائیے نا، اللہ کی توفیق ہی نہیں ملی تمہیں، سمجھائیے۔ اس لیے ہم مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہاں آتے ہو اللہ کی باتیں سننے کے لیے، یہاں آتے ہیں ہم پیارے محبوب پیغمبر کی سنتیں سیکھنے کے لیے، انہیں سیکھو، ان پر عمل کرو۔ تو قرآن کریم کے نزول کے چشمدید گواہ صحابہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چشمدید گواہ، بولو صحابہ۔ انہیں نکال دیا جائے، نہ قرآن بچتا ہے ہمارے پاس، نہ حدیث بچتی۔ جو جماعت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کی، آپ یقین جانیے قرآن کا مطالعہ کریں، یوں لگتا ہے ایک ایک ساتھی اللہ نے چن 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 کوئی محمد رسول اللہ کو عطا کیا، چن چن کے ایک ایک ساتھی اللہ نے۔ توجہ میری طرف کرو یار، جو گلاں کو دو سننی ہیں جیسے سن لو۔ اللہ نے چن چن کے اپنے محبوب پیغمبر کو چن چن کے ساتھی عطا کی۔ تاروں سے تشبیہ دی ہے میرے محبوب پیغمبر نے، الصحابی کا نجوم،
یہ مقتدی تم مہتدی تم. ینگسٹر جو آج کے ینگسٹر ہیں، نئی پونگ ہے، نئی یہ پیڑھی ہے، ان کو نہیں پتا. جو بزرگ ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے بھی جو وڈیرے ہوا کرتے تھے وہ بھی بتایا کرتے تھے کہ پہلے وقتوں میں لوگ راستوں کا تعین تاروں سے کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے، ستارے ویکھ کے تے اپنی منزل دا تعین کر دے سن. فلاں ملک میں جانا ہے، ان ستاروں کے پیچھے چلو. فلاں شہر میں جانا ہے، یہ روٹ ہے آسمانی جو اللہ نے اوپر سے بتایا ہوا ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، جس کسی کے بھی پیچھے چلو گے نا یہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائیں. سبحان اللہ. یہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائیں گے. اس مہینے کی نسبت سے جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی نسبت سے 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے داماد نبی ہیں، آپ کی شہادت کا دن ہے. اور 28 ذی الحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. یہ دو بڑی ہستیاں ہیں صحابہ میں، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دونوں کاتب ہیں، وحی کے لکھنے والے ہیں، دونوں محبوب نظر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں محبوب نظر، دونوں عشرہ مبشرہ میں، دونوں کاتبین وحی. حدیث میں آتا ہے ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. احد پہاڑ میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی. اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ یوں ایڑی مار کے نہ فرمایا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے. آپ اندازہ کیجئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آتی ہیں. جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی دکھی انداز میں فرماتے ہیں عثمان رب کعبہ کی قسم، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور اسی طرح فوت ہوتی جاتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. تو مجھے اتنا محبوب ہے. مسجد نبوی کی توسیع ہے، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی ایسا جو مسجد نبوی کے ساتھ یہ پلاٹ خرید کر اس کی توسیع کروا دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے یا رسول اللہ میں کروں. سبحان اللہ. 3 مرتبہ اعلان کیا پیارے پیغمبر نے، تینوں مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. غزوہ تبوک کا موقع ہے. 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 فوجی لشکر کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے والا عثمان. 70,000 اشرفیاں رسول کائنات کی خدمت میں علیحدہ پیش کی. میرے نبی یوں سکوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اوپر سے یوں نیچے گرا رہے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے اور فرماتے ہیں عثمان
تو آج کے بعد جو کرے اللہ تجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج کے بعد جو کرے اللہ تجھ سے راضی. آج دشمن تو دشمن، بڑے بڑے نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مواحد کہنے والے، حضرت عثمان پہ جب تبرہ کرتے ہیں خدا کے فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. خدا کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں ان پر. کچھ چھوٹی بات ہے. پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جسے جنت کی بشارت دی ہو، اپنی زندگی میں کہا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے. عثمان آسمانوں پہ رب چاہتا ہے کہ تو وہی لکھا کر. عثمان میری اتنی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. کچھ چھوٹے اعزاز ہیں. حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا. حضرت عثمان مکہ آئے نا تو مکہ والوں نے کہا عثمان اسلام لانے سے پہلے بھی تو بڑا شریف تھا، تیری سخاوت تب بھی مشہور تھی، تیرے بڑے احسان ہیں. اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بیت اللہ طواف کے لیے خالی ہے، تیرے لیے طواف کر لے. نماز اپنی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. حضرت عثمان کہتے ہیں بیت اللہ کا ایک نہیں ہزاروں طواف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر سکتا. میرے نبی کو تم طواف نہ کرنے دو، عثمان طواف کرے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان کو روک لیا. باہر خبر یہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر تک خبر پہنچی. توجہ کرنا، مسلک پرستیوں کا غلاف اتار کے، انابت کا دیا دل میں جگا کے، قرآن کی خوبصورت آیات کو اپنے دماغوں میں بٹھا کے جون سا مرضی ترجمہ اٹھاؤ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، منادی کروائی، عام اعلان کروایا، لوگوں سنو عثمان کو شہید کر دیا گیا. میں محمد عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. تم میں سے بھی جو موت کی بایعت کرنا چاہتا ہے موت کی، مر جائیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. کرو میرے ہاتھ پہ بیعت، کرو میرے ہاتھ پہ بیعت. توجہ ہے، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. پیارے پیغمبر نے درخت کے نیچے موت کی بیعت کے لیے منادی کروائی. ایک بھی صحابی باقی نہیں بچا، سب نے موت پہ بیعت کی. یا رسول اللہ، ہمارا جینا مرنا آپ کے اشارے پہ ہے، آپ موت کی بیعت کروانا چاہتے ہیں، ہم مر جائیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. بیعت ہوئی، سواد آیا سن کے. قرآن کس طرح اس کو بیان کرتا ہے پہلے یہ سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ چولا دے مارے سبحان اللہ.
ਲੱਭਣ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਤ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਲਕਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह बैयत की बात कर रहा है अल्लाह लेकिन शुरू करन तो भी पहले कसमा प्या चांदा सुभान अल्लाह लकद हरफे कद उत्ते लाम ताकीद दा आ जाए ते अल्लाह दी जात दियां दो कसमां बनदियां बेशक बेशक अल्लाह कहते हैं लकद रज़ी अल्लाह मैनू अल्लाह होवन दी कसम मैनू अपने जलाल दी कसम सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह मैं राजी हो गया मैं राजी हो गया अल्लाह की दे उत्ते राजी हो गए अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका इज़ युबायिऊनका तहता शजरा ओ दरख्त दे थल्ले बह के ऐलान प्या करना है मेरा सोना पैगंबर ओ मेरा 14 तबकां दा लाट पैगंबर ओ मुकामे महमूद दा दूल्हा पैगंबर ओ मेरा सोना तू हाथ अगे कीता है बैयत वास्ते ए हाथ जे दुख दियां अखी ते रखे ते मैं दुख दूर कर सुभान अल्लाह ए हाथ जे टुटियां हड्डियां उत्ते फेरे ते मैं हड्डियां जोड़ दे सुभान अल्लाह इन्ना हत्थां नू जे पानी दे चुल्लू विच रखे मैं इन्ना विथड़ियां विचों पानी दियां नहरां बहा देवां ओ मेरा सोना तू हाथ चावे भी ना सिर्फ मुखड़ा चावे ते मैं किबले बदल देवां ओ मेरा सोना पैगंबर इन्ना हत्थां नू चावे अबू हुरैरा बाद चू पहुंचे ते मां दी जुबान उत्ते कलमा पहला चढ़ा देवा ओ मेरा पाक पैगंबर तू हाथ चावे अल्लाह उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे तेरे हाथ थल्ले बाद चू होवा ते मैं मुरादा पहले पूरी आओ मेरा पाक पैगंबर जेड़े वेले दरख्त दे थल्ले बिठा के इन्हां दे हाथ अपने हाथ उत्ते रखा के तू मौत दी बैयत लेवें पिया ते ऐ मार का देवन पै थल्ले दुनिया है ते उत्ते आसमान दे फरिश्ते भी वेंदे ते रश्क पे कर दें मैं अल्लाह भी पिया वेना ते मैं अपनी रजा दे ऐलान पिया करना सुभान अल्लाह अल्लाह किवें कीता ऐलान असा तुसा ज़ाहरी काम वेख के ते खुश होने आ बातिन दा पता वो बंदा गल करे वो टिड्डू ना करे वो तू ही करे असी आने यार स्वाद आ गया है आने कि नहीं वो इमरान खान दियां तकरीरां सुन के आंदे कि बंदा ईमानदार है नेक है यार घबराना नहीं यार अंदर की है सानू नहीं पता असी तो उतू वेख के ते खुश हाँ कि नहीं लेकिन अल्लाह उतू नहीं वेंदा अल्लाह फरमांदे ना निल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरते फ़अलिम मा फ़ी कुलूबिहिम मैं अपनी रजा दा ऐलान कीता है ते कसमां
چاہ کے کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے انہاں دے دل وچ جاتی مار کے کیتا ہے تے میں جدو دل وچ جاتی ماری ہے تے سارے مخلص نکلے بے شک سبحان اللہ سارے مخلص اللہ دے پاک پیغمبر دکھی نے کہ حضرت عثمان نو ایتھے ہن میں ایک دو گلاں کر لواں مسئلے دیاں ہلکیاں کوڑیاں ہونیاں نے لیکن خیر ہے کوڑے سیرف بھی کم دے جاندے نے ہیں اللہ قرآن وچ کہندے نے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بے شک زمین اتے رہن والے آسمان اتے رہن والے کوئی بھی غیب نہیں جان دے غیب جاننا والا کون ہے اللہ غیب کہندے نے ما غابا عن الحس جیڑی شے حس کولوں غائب ہو جائے پردیاں دے پیچھے آ جائے چاہے زمین دا پردہ ہوئے دیوار دا پردہ ہوئے دوری دا پردہ ہوئے چاہے آسمان دا پردہ ہوئے برزخ دا پردہ ہوئے پردیاں دے پیچھے آ گئی شے تے پردیاں دے پچھوں ویکھن تے جانن والا کون ہے اللہ سارے نہیں بولے جنہوں سمجھ آئیے بولے ہاتھ چاہ کے بولو پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوندے حاضر تے ناظر ہوندے تے اے بیعت کیوں ہوندی بے شک ہوں بے شک نہیں آگنا نا ہوں تے ویجے دلے آگن کی گل تے صحیح ہے پر کی کریے صوفی عری تے انج پہ آندے سان صوفی عری وہ گل سمجھ آئی جے کوئی اگر اللہ دے پیارے پیغمبر عالم الغیب ہوندے اچھا ایک گل سمجھ لو نبی دا اعزاز عزت انج کرو جویں اللہ دسیے تے اللہ خود کیتی ہے اے غیب دا علم رکھنا تے غیب دیاں گلاں جاننا تے اے ساریاں چیزاں اللہ دے نال تعلق رکھ دیاں نے پیغمبران نال نہیں پیغمبر اوئی گلاں جان دے نے جنہاں دی اطلاع اللہ اپنے نبی نو دے دے وے بس سمجھ آئی کہ نہیں ہاں پیغمبر نو پیغمبر کیوں کہندے نے پڑھیا لکھیا طبقہ تے میری گل سمجھے گا پیغمبر اصل چے پیغام بر پیغام ڈیلیور کرنے والا اللہ کا پیغام سن کر اللہ کی مخلوق تک ڈیلیور کرنے والا سمجھا گئی ہاں اور نبی کا لغوی معنی زمین ہے نا زمین زمین دے اتے جیڑی جگہ پھول جائے نا انہوں پہاڑی ٹبا اونچائی کہندے نے نبی دا اصل لغوی معنی ہے انساناں وچوں عزت دے اعتبار نال سب تو اونچے بے شک تے میرا ایمان ہے اے میرا ایمان ہے اور میری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا ایمان ہے اللہ کے بعد 14 طبقوں میں اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم کہتے ہیں عام انسان تو انسان نبیوں کی جماعت بھی مل کر میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بے شک سمجھ آئیے اس لیے حقائق دیکھیے نا اللہ بیعت کا ذکر کر رہا ہے رسول اللہ نے بیعت کی کہ نہیں کی بولو
باہر جا کے مکر جائیو اتنے تو دسو کیتی کہ نہیں کیتی ہیں؟ جی اگر اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب ہوندے تے بیعت ہوندی نہیں۔ اللہ دے نبی آکھو بکواس پہ کر دینے میں آپ پہ وینا میں اتھے بھی ہاں اتھے بھی ہاں میرے سارا پتہ پہ چل رہا ہے ہمیں مار دینے پہ نمبر 1 نمبر 2 اب جو پارٹی یہ کہتی ہے کہ درود پیغمبر تک فرشتے پہنچاتے ہیں نام لے لے کر فلانے نے پڑھے ہے فلانے نے پڑھے ہے فلانے نے پڑھے ہے حضرت عثمان نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے اللہ دے نبی اگر شہید ہوئے ہوندے یا شہید تے نہیں سن ہوئے تو اطلاع ملی کہ اللہ دے نبی کہہ سکتے تھا نا بکواس پہ کر دینے حضرت عثمان دا ظہر دا درود ہون پہنچیا میں نے جبریل پہنچایا بول دینے عصر دی نماز دا درود پڑھے ازو ہون فرشتیاں پہنچایا میرے تک اور صحابہ تو ہر وقت اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے تھے اگر ہم دن میں 1000 بار پڑھ سکتے ہیں تو صحابہ تو زیادہ پڑھتے تھے معلوم ہوا یہ دعویٰ بھی غلط درود ایک دعا ہے دعا اللہم صلی علی اور دعا عبادت ہے عبادت کے لائق صرف اللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا میرا پیغمبر ایک صحابی عثمان بھی ایتھے ہوندے او بھی اج بیعت کر لیندے سادگی نال گل کیتی ہو سنا حالانکہ بیعت ہی حضرت عثمان واسطے بھی ہوندی ہے لیکن پھر بھی کسی کو ابہام اور شک نہ رہے اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں میرے نبی نے یہ بات سنی تو اپنا بایاں ہاتھ اوپر کر کے کہا لوگوں سنو سنو یہ ہاتھ محمد کا یوں سمجھو عثمان کا ہاتھ ہے سبحان اللہ یہ ہاتھ محمد کا یوں سمجھو یہ ہاتھ ہے عثمان کا اور یہ شامل ہو گئے عثمان بھی اس بیعت میں سبحان اللہ حضرت عثمان بھی شامل ہوئے نا اللہ 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 نے جبریل کو بھیجا جا جبریل تو ہی ایک اعلان کر ید اللہ سبحان اللہ ان تمام ہاتھوں پر ہاتھ اللہ کا سبحان اللہ اور مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے باقی سارے اعزاز ایک طرف رکھیں آپ نہیں کتنی شان و عظمتوں والا یہ بندہ ہے جس کے لیے رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں اور جو جو اس بیعت میں شامل ہو رہا ہے اللہ اس کے رضا اپنی اس کے لیے رضا کا اعلان کر رہا ہے نبی پاک کا ہاتھ نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے اور سب سے اوپر اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے سب سے اوپر میرا ہاتھ سبحان اللہ اور اسی جماعت کا دوسرا ہیرا سیدنا فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی زندگی کے سخت ترین دشمنوں میں سے 2 دشمن مانے جاتے تھے اللہ کے نبی کی مخالفت میں سب سے سخت ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی مولا اسلام کو عزت دے یا عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے
میں اس بات کو بھی ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی توجہ کریں، میری بات آپ سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے آپشن رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ آپشن۔ یا عمر بن حشام، ابو جہل، یا عمر بن خطاب، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جسے تو پسند کرتا ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے۔ نہیں ہو گئے؟ میں تھکے آجے، جتے تساں ٹھلیا ہونا میں اتھے ہی بند کر چڑنی ہے گل۔ یا اللہ ان دونوں میں سے عمر بن حشام، عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں کہتا ہوں عمر فاروق انتخاب ہے اللہ کا۔ بے شک عمر فاروق انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بولو بولو بولو، اللہ کا۔ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ دعا کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ جو بندہ میرے نبی کی دعا ہو اور انتخاب اللہ کا ہو، اللہ کا انتخاب با کمال ہوتا ہے، بے شک بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہو گیا۔ آپ حرم میں داخل ہوئے، میں بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے سنا تھا جو کلام محمد سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعرانہ کلام ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کے قافیے ملتے ہیں تھی۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ قرآن جو سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سننے پڑھنے والوں، اس قرآن کو اللہ سے محمد الرسول اللہ تک لانے والا بڑا عزتوں والا فرشتہ ہے۔ یہ قاصد بڑی شانوں والا فرشتہ ہے، بڑی عظمتوں والا سید الملائکہ۔ میں نے دل میں خیال تھا کہ یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ آیت وَمَا ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ میں نے کہا نانا یہ تو کاہن بھی ہے، جادوگر ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہ بات سوچ رہا تھا اور اس کی زبان پہ آ گئی؟ تو اگلی آیت اللہ کے پاک پیغمبر نے تلاوت کی،
ولا بقول کاہن، بے شک نانا یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکر۔ پھر یہ کلام کہاں سے آیا؟ تو رسول اللہ کی زبان پہ اگلی آیت نہ جاری ہوئی، تنزیلم من رب العالمین، سبحان اللہ، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف۔ کہتے ہیں میرے اندر کی کفر کی بنیادیں ہل کے رہ گئی، لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی رسول اللہ سے۔ حالت اندر کی بگڑتی جا رہی ہے، کفر کی بنیادیں، آباء و اجداد کا دین میں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر مجھے یہ آیتیں ہلا رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں۔ محمد عربی کی زبان اطہر سے جو قرآن سنا ہے، تاثیر تو ہوگی، وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہل چل سی لگی ہوئی ہے۔ ایک دن میں تنگ آ گیا، گھر سے تلوار اٹھائی، راستے میں نہیں ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر وخاوا کوئی چنگا نہیں پیا لگدا، ارادہ کوئی نیک نہیں پیا لگدا، کدھر دے ارادے جے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ وقت قبولیت کا تھا، حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور ہے، مشیت کا ارادہ کچھ اور ہے۔ دعائے پیغمبر رنگ لا چکی تھی، قضا سے تیر چھوٹ گیا تھا ایمان کا۔ کہنے والے نے کہا عمر پہلے اپنے گھر تو جا، تیری بہن بھی اسلام قبول کر گئی، تیرا بہنوئی اسلام کے پرچم کے نیچے آ گیا ہے۔ غصے میں آگ بگولا ہوتے گھر پہنچے، گھر والوں نے قرآن کا نسخہ چھپا دیا، پوچھنے پہ بتایا کیا کر رہے تھے، کہا کچھ نہیں۔ بہنوں ہی تھوڑا سا بولنے لگے، انہیں مارنا شروع کیا، بہن چھڑانے لگی تو ایک تماچا بہن کے منہ پر بھی دے مارا۔ لہوہان ہو کے کہنے لگی عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں بھی خون خطاب ہے، اگر تو کفر پہ پکا ہے تو میں اسلام پہ مر جاؤں گی۔ سبحان اللہ، اگر تو کفر پہ پکا ہے نہیں ہٹ رہا تو مجھ سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں؟ تیرا دین در در پہ جھکاتا ہے، اسلام ایک در پہ جھکاتا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اسلام؟ حضرت عمر نے بہن کی طرف دیکھا، چہرے پہ لہو ہے اور ماتھے پہ وہی جذبات خطابی ہیں۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی تو ان آیات نے ہلایا ہوا ہے، کچھ سناؤ تو صحیح۔ بہن نے لہجے میں تھوڑی نرمی دیکھی تو کہنے لگی پہلے غسل کر۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ غسل سے ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غسل کیا، قرآن کی آیتیں سنی تو کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے چلو، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ کے پاس
دروازے پہ دستک دی، چند مسلمان ہیں، ایک گھر میں پناہ چھپے ہوئے ہیں، روشن دان سے دیکھا ہاتھ میں تلوار ہے، وجود بڑا سخت ہے، چہرہ غسیلا ہے۔ یہ صحابی دوڑتا ہوا آیا، کپ کپی لہجے میں کہنے لگا یا رسول اللہ عمر، اے اللہ کے نبی عمر، ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے اسلام لائے ہیں، مکے دیاں پلواناں وچوں ایک پلوان حضرت حمزہ ہے، مکے دیاں دلیراں وچوں ایک دلیر ابو المطلب دا، عبد المطلب دا پتر حضرت حمزہ ہے۔ اپنی تلوار نکال کے کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، آنے دو عمر کو، ارادہ نیک ہوا تو فابیا، وگرنہ میں عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر باہر آئے تو کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو، دروازہ کھولو۔ حضرت عمر آتے ہیں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ آگے بڑھ کر دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں عمر کیا تو ابھی بھی باز نہیں آئے گا؟ اے عمر، کیا قرآن اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لائے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے اوپر اتنا روب طاری ہو گیا، میری زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ جوش میں آ کے کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ انج دا مرجایا نعرہ نہیں، اے دے نعرہ ہی کچھ چولاں اس دل آیا تو سا۔ حدیث میں آتا ہے نعرہ اس طرح لگا کہ عرب کے ایوان ہل گئے۔ دوبارہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں، نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، مکے میں تہلکہ مچ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، نماز کا ٹائم ہے، چھپ کر کیوں؟ آپ سچے نہیں، نازل ہونے والا قرآن سچا نہیں، رب رحمان سچا نہیں، عمر اسلام لائے، نماز چھپ کر ہو یہ مجھے برداشت نہیں۔ آج نماز بیت اللہ کے سائے میں ہوگی۔ سبحان سبحان اللہ، بس کر لیں، سبحان اللہ۔ ہلے تمہید بننے یہاں پہ تقریر ہلے شروع کریں گے تو کوئی گل سمجھ آندی پہ جائے۔ سبحان، یہ وہ پہلا بندہ ہے تاریخ اسلام میں جس نے ہجرت بھی کی ہے، تے پہلے دشمنہ دے بوئے کھڑکا کے، باقی مسلمان چھپ چھپا کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، عمر بوئے پہ کھڑکاندہ، کدی ابو جہل دا، کدی دوجے دا، کدی تیجے دا، تے بوئے کھڑکا کھڑکا پہ کہندے نے پہ عمر نبی دے کہن تے ہجرت کر چلا جے، متے آنکھوں ڈر کے پج گیا ہے، تے جدے چ جرت ہے نا آ کے میرا راہ روک لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دا انتخاب بزدل تے نہیں نہ ہو سکتا، اللہ اللہ۔ یہ عمر ہے 20 آیات قرآن کی حضرت عمر کے مشورے پہ نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کے مشورے پہ نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہودیاں دیاں عورتاں نکلن، عیسائیوں کی عورتیں نکلیں، مشرکوں کی عورتیں نکلیں،
منافقوں کی عورتیں نکلیں بغیر پردے کے، بغیر نقاب کے، ہمیں پھر بھی حیا آتی ہے۔ مسلمانہ دیاں عورتاں نکلن بغیر پردے تے میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ امہات المومنات نکلیں بغیر پردے کے، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، حیا والا مذہب ہے، آپ جیسا با حیا لیڈر ہو، آپ جیسا نفاستوں نزاکتوں والا لیڈر ہو، اور ماننے والے شراب بھی پئیں، میں عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے، جوا حرام ہونا چاہیے۔ جبریل قرآن لے کے نازل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ آج آپ کے لیے نئی بات ہوگی، یہ مشورہ دینے والا بھی عمر ابن خطاب ہے۔ یا رسول اللہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ اللہ نے اسی شہر میں آپ کو پیدا کیا، آپ کا بچپن مکے میں، آپ کا لڑکپن مکے میں، آپ کی جوانی مکے میں، نبوت کا تاج مکے میں۔ یا رسول اللہ میں عمر چاہتا ہوں آپ کا بیت اللہ بھی مکے والا بن جائے، ہمارا کعبہ بیت اللہ بن جائے۔ میرے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، بولتے اس لیے نہیں ہیں کدھرے اللہ اے نہ آکھے میرا سونا نماز تے میری پڑھنی ہے، پاویں کعبہ اے ہوئے یا بیت المقدس ہوئے، اللہ اے نہ آکھ دے وے دل رسول اللہ دا بھی پیا کردہ ہے۔ عمر کہندہ تے صحیح ہے، بیت اللہ کعبہ بن جائے، بیت اللہ اللہ دے نبی آسمان الویندے نے تے قرآن اتردہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لگ دیئے، رسول اللہ مشورہ پہ کر دینے، کوئی صحابی کوئی مشورہ پہ دیندہ ہے، کوئی پہ دیندہ ہے۔ حضرت عمر نو کہندے نے عمر یار تو بھی بول، عمر کہندے نے یا رسول اللہ میں بولنا کوئی نہیں، انہا دسو عائشہ نال نکاح تو آڈی اپنی چوائس سی کہ اللہ دا حکم سی؟ رسول اللہ بولے نہیں، انگلی اللہ وال اٹھا دیتی کہ مرضی اللہ دی سی۔ حضرت عمر اس ٹائم جذبات چاہ کے کہندے نے یا رسول اللہ عمر دا مشورہ ہے جے ہاذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، اللہ اپنے نبی کے بستر پر ناپاک عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، واہ عمر جیڑے الفاظ تو بولے نے جبریل بھی وہی لفظ لے کے آیا، ہاذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی پیار سے مذاق میں کہا کرتے تھے عمر تو تے اللہ دی جیب میں سبحان اللہ، تھلے تو بولنے اتو آسمان تو قرآن بن کے نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اعلان کیا لکان عمر لکان بعد النبی لو کان بعد النبی لکان عمر ابن الخطاب۔ او کائنات کے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو وہ نبی عمر بن خطاب ہوتا، لیکن آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی، بے شک، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔
میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی بنے آخری بات تھک گئے ہو تسی بھی تھک میں بھی گیا یار زندگی باقی ملاقاتاں باقی حضرت عمر کول مدینے وچ ایک یہودی تے منافق دا جھگڑا ہو گیا یہودی آکھا لگا چلیے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت او منافق آکھا لگا نہیں حضرت عمر کول چلنے ہیں منافق دے دل چیزی حضرت عمر یہودیاں استے سخت بڑے نے یہودی آکھا لگا بندہ خدا کمال پیا کرنا جدوں تو آڈا پیغمبر حیات موجود ہے عمر کول جاندا تو کوئی نہیں بندا گلان گلان شرمندیاں کیتا تے لے کے ٹر گئے رسول اللہ کول اللہ دے نبی نے دوہاں دی گل سنی تے فیصلہ دے دیتا حضرت یہودی دے آکے باہر نکلے نا تے منافق آکھا لگا چلو فیصلہ تے ہو گیا پر ایک کری آہاں عمر کول بھی چلیے میں تیری مننی ہے تو میری مان لے کے تے ٹر گیا تے بوہا کھڑکایو نا حضرت عمر باہر آئے تے یہودی آکھا لگا جی ساڈے ماں بہن ایک جھگڑا ہے تے گل کٹ کے آندا جی اے یہودی جے تے میں مسلمان جے جی میں آج بھی کوئی پریا جائے نا کسے چودھری کول تے گل سنن تو پہلا وہ کان چ کہندے نے میں بھی چیما ہی جے چاہی صاحب میں بھی چیما ہی جے تسی بھی چیمے تے میں بھی فلانے دا پوترا جڑے تواڈے ابا جی دے بڑے یار ہوندے ہیں وہ فیصلے تو پہلا ہی کڑمچ مچدا ہے وچ ہیں وہ فیصلہ پھر انصاف تے مبنی تے نہیں نہ ہوندا جدوں چودھری بھی آگے اچھا تو وہ دا پوتر ہلا انہیں بھی وہی کام کیتا اگ لگا یہودی جے تے میں مسلمان یہودی آکھ لگا یار ٹھیک ہے تو مسلمان نہیں ہے پر آکھ لگا عمر اے فیصلہ ہن تھوڑی دیر پہلا محمد رسول اللہ میرے حق وچ کر دیتا ہے تے اے تکے نال تیرے کو لے آیا بھائی تو بھی سن لے گل حضرت عمر نے ادھر ویکھ کے آکھیا صحیح پیا کہندا ہی آندا جی آہو اللہ دے نبی نے کیتا لیکن تسی سنو تے صحیح نہ حضرت عمر آکھ لگے اچھا ایک منٹ ٹھہر جو کر لینے ہیں فیصلہ اندروں تلوار لے آندی تے پہلے ہی جھٹکے منافق دی تون لا کے سٹ چھڑ اگے جڑا میرے محمد دا فیصلہ نہ مننے تے میرے بوئے تے آئے تے عمر دا فیصلہ پھر ہے جے ادھروں کوہرام مچ گیا منافق کٹھے ہو گئے او نہ کیا عمر نے مسلمان دا قتل کیتا ہے لہذا قصاص چاہیدہ قصاص قتل کا بدلہ قتل اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے اٹھائیے حدیث کی کتابیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیوں مارا کہا یا رسول اللہ اس کا نفاق واضح ہے آپ نے فیصلہ کر دیا ہے میرے پاس کیا لینے آیا ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا میرا یہی فیصلہ ہے ادھر انہوں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے ہون انتخاب ہوئے رب دا سبحان اللہ دعا ہوئے محمد الرسول اللہ دی سبحان اللہ سارے صحابہ مرید نبی عمر کلہ مراد نبی سبحان اللہ سارے صحابہ مرید نبی عمر مرید بھی تے مراد نبی سبحان اللہ انتخاب بھی اللہ دا سبحان اللہ جدوں اے گل ہوئی اللہ نے قرآن نازل کیتا تے کی آکھیا فلا وربک لا یؤمنون سبحان اللہ وہی لفظ آکھے جڑے لفظ حضرت عمر آکھے اے اللہ دے نبی اے مومن کوئی نہیں جڑے تہانوں منصف نہ منن تے قرآن بھی وہی آندا اللہ فرماندے نے فلا وربک سبحان اللہ کاش تہانوں ترجمہ آندا ہوندا انہاں لفظاں تے تسی جھوم جاندے عمر دی گل آئی ہے تے اللہ قسماں پیا چاہندا ہے سبحان اللہ فلا وربک
وربک سبحان اللہ فلا وربک. سبحان اللہ بڑا سواد ہے، یقین کرو، آنکھوں تے صحیح ایک کری سبحان اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا پیغمبر کدی نہیں ہو سکدا مومن جڑا اپنے معاملیاں وچ تینوں منصف نہ منے. عمر تے اتے کوئی جرم نہیں، اے مرن والا مومن ہی نہیں. اے مومنی عمر نے مسلمان دا قتل نہیں کیتا، منافق دا کیتا ہے. بے ایمان تے بغیرت نو ماریا سو، لہذا خبردار عمر والے پاسے کوئی آنکھ نہ چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 28 ذی الحجہ نبی دے مصلی تے کھلو کے نماز پہ پڑھاندے نے. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے مار مار کے خنجر 7 وار کیتے زبردست اکو دم تے ڈگ پے تے عبد الرحمن بن عوف نو کھچ کے اگے کیتا نماز پوری کر. تے نماز پوری ہوئی تے پہلا سوال ہے کیتوں نے میرا قتل کسے مسلمان تے نہیں کیتا. انہاں کیا جی نہیں، اے مجوسی سی جڑا نمازی بن کے آیا تے اے حرکت کیتی. سو آکھ لگے الحمدللہ. اپنے پتر نو بلائے نے تے آکھ لگے اماں عائشہ دی خدمت جا کے سلام عرض کر تے پھر ریکویسٹ کر کہ میں جے فوت ہو جاں تے مینوں نبی دے قدماں وچ تھاں لب سکدی ہے. حضرت عائشہ نو جدوں پتہ چلیا نا تے اتنا روئیاں آکھ لگیاں خدا دی قسمیں اے تھا میں اپنے آستے رکھیا سی، کوئی اور ہوندا میں کدی نہ مندی. پر عمر ہووے جدوں میرے اتے تہمت لگی تے اس کلے آکھیا سی ہاذا بہتان. تے اے دے بولن تے قرآن نے بھی ایو لفظ آکھے سن. میں کیوں نہ منا عمر دی بات، جگہ دے دیتی. تے پھر آکھن لگے حورے میں زندہ واں تے تاں حیا کر گئیاں ہون. عبداللہ جے فوت ہو جاں تے ایک کری پھر پوچھی، ایک کری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا رون کرن ہیں تے پوچھنے والے کہندے نے حضرت جی کیوں اتنا روندے ہو؟ آکھ لگے تانوں نہیں پتا اسلام کتنی وڈی شخصیت تو محروم ہو گیا. عمر دے بڑے احسان نے اسلام تے، عمر دیاں بڑیاں قربانیاں نے. اللہ تعالیٰ سانو انہاں شخصیات دیاں سیرتاں نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چاہ بچا کے رکھیں.